اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کے سامنے کچھ گزارشات رکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے۔ ایک انکشاف، ایک دریافت، ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں قیاس آرائیاں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں، لیکن آج سے کچھ سال پہلے مجھ ناچیز کو اس چیز کا ادراک ہوا کہ نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت سے پہلے رونما ہونے والے تمام تر حالات و واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ بطور ایک سائنسدان، بطور ایک ریسرچر اور بطور ایک سائنٹیفکلی سیوی پرسن، ناچیز نے یہ ضروری سمجھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت سے متعلق اور اس سے پہلے ہونے والے حالات و واقعات تفصیلاً بتا دیے ہیں تو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹائم لائن بھی بتائی ہے یا کچھ ایسے نقطے بھی چھوڑے ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ قیامت کب واقع ہوگی یا دنیا کی بساط کب لپیٹی جائے گی۔ اس سلسلے میں جب ہم تحقیق اور کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمیں یہی سننے کو ملتی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے، 100% درست ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ الاعراف میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب واقع ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے قل انما علمها عند ربی، کہ اس کے وقت کا تعین میرے رب کے پاس ہے۔ لیکن اس سے یہ خود بخود محسوس کر لیا جاتا ہے، یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے، یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہونے والے تمام واقعات کی ٹائم لائن کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو کہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، اللہ رب العزت نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات، فتن اور تمام تر حالات کے تفصیل بتا دی تھی، اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور ان کے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرما دی، تاکہ اس علم کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکیں کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور کے حوالے سے کیا اسٹریٹجک پلاننگ کرنی چاہیے، اور قیامت کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے، تاکہ توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ کے حضور میں معافی مانگ سکیں، گڑ گڑا سکیں اور اپنا ایمان درست کر لیں۔ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جب دجال آ جائے گا یا سورج مغرب سے نکلے گا یا دعوت الارض ظاہر ہوگا، ان میں سے کوئی بھی بات ہو گئی تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کسی کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا۔ پچھلے 3 سے 4 سال کے دوران آپ کے سامنے بار بار گزارش کرتے رہے کہ قیامت کی علامات صغریٰ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور ہمارا یہ کنٹینٹ اس وقت ملینز لوگ دیکھ چکے ہیں، کئی ملین ویوز ہمارے اس چیز کے بارے میں ہو چکے ہیں کہ قیامت کی علامات صغریٰ پوری ہو چکی ہیں، اور ہر کنٹینٹ کے ساتھ ہمارا نمبر دیا ہوتا ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ قیامت کی فلاں نشانی پوری نہیں ہوئی، فلاں نشانی پوری نہیں ہوئی،
تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ نشانی بھی بالکل پوری ہو چکی تھی۔ لہٰذا یہ بات اور بھی واضح ہو گئی ہے کہ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہو چکی ہو۔ اگر کوئی ہیں بھی تو وہ علامات کبریٰ کے بعد رونما ہونے والے یا ان کے دوران رونما ہونے والے کچھ واقعات ہیں جنہوں نے ابھی رونما ہونا ہے، لیکن یہ وقت علامات کبریٰ کا آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر کا تعین بھی فرما دیا، اور تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس امت کی عمر 1500 ہجری سال سے زیادہ نہیں ہونی۔ اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم کوٹ کرتے رہے ہیں اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض لگایا کہ یہ ضعیف حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم ایز اے ریفرنس نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلے تو حدیث ضعیف کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی۔ اگر وہ حدیث جھوٹی ہوتی یا بالکل ریجیکٹڈ ہوتی تو صحاح ستہ میں سے کسی میں بھی انکلوڈ نہ ہوتی، بلکہ صحاح ستہ میں ہمیں کئی ضعیف حدیث مل جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث بہت ہی زیادہ کنسیڈریبل ہے، وہ حدیث اہم ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن وہ حدیث پھر بھی اہم ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی اس اعتراض سے نمٹنے کے لیے ہم نے کچھ کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے صحیح احادیث روایات کے ساتھ اور ریفرنسز کے ساتھ لے کر آئیں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہی آخری دور ہے، اور یہی جنریشن، یہی نسل وہ ہے کہ جو قیامت برپا ہونے سے پہلے آخری نسل ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث منشن کرتے ہیں آپ کے سامنے، بلکہ دو حدیث منشن کرتے ہیں اور دونوں کی سند صحیح ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اتنی تو عاجز نہ ہوگی کہ اللہ اس کو آدھے دن کی مہلت نہ دے دے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا 500 سال۔ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، یہی واقعہ قرآن میں بھی منشن ہے اور متعدد احادیث سے بھی انکلوڈنگ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، لہٰذا آدھے دن سے مراد 500 سال ہے۔ یہ حدیث ابو داود شریف کی ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث کوٹ ہوئی ہے، اور ابو داود شریف میں یہ حدیث نمبر ہے 4350، اور اس کی جو گریڈنگ ہے وہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف یا غریب حدیث نہیں ہے۔ although اگر ضعیف ہوتی تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم اسے کنسیڈر کر سکتے تھے۔ دوسری روایت سنیں، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو قیامت کے دن کے آدھے دن سے کم باقی نہیں رکھے گا، کہ اللہ رب العزت اس امت کو قیامت کے دن کے آدھے دن سے کم باقی نہیں رکھے گا، یعنی قیامت کا دن 1000 سال کا، اور اس سے آدھا دن یعنی کہ اس امت کو کم از کم 500 سال کی مہلت ضرور ملے گی۔ اب اس حدیث کی تشریح ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کریں؟ ہم اس میں اوتھینٹک اور ایگریڈ اپون متفقن علیہ جو مفسرین ہیں حدیث کے، ان کے قول کو لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً اور بار بار اس چیز کو ایڈریس کیا ہے، اور میں ریفرنس کے ساتھ اس حدیث کی جو تشریح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض رسائل میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1000 سال بعد 500 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 1000 سال بعد 500 سال یعنی 1500 سال سے یہ امت تجاوز نہیں کرے گی۔ بعض لوگوں نے 10ویں صدی ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور
دجال کے خروج، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دیگر علامات قیامت، علامات کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، کہ ظہور کا فتویٰ دیا، لیکن علامہ سیوطی نے اس فتوے کی تردید کر کے 1000 سال بعد 500 سال سے آگے نہ بڑھنے کو ثابت کیا، اور اس سلسلے میں جیو پولیٹیکل ایونٹس یعنی اخبار آثار کو مینشن کر کے اس چیز کو ثابت کیا۔ اور یہ علامہ سیوطی کی کوٹیشن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مظاہر حق جدید، یہ علماء دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ دراصل مشکات المصابیح جو اتھینٹک احادیث کی بک ہے، صحیح حدیث اور روایات کی کتاب ہے، مشکات المصابیح کی تشریح ہے، اور اس کے اندر یہ کوٹیشن علامہ سیوطی کے ریفرنس سے موجود ہے۔ مظاہر حق جدید جلد نمبر 5 اور جو اردو اس کا ورژن ہے اس میں صفحہ نمبر 98، 98 یا کچھ پبلشرز کی جو ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 100 پہ آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ لہٰذا 2 اوتھینٹک احادیث صحیح ریفرنس کے ساتھ آپ کو سنا دیں، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح بھی سنا دی، اور اپنی گزارشات بھی بتا دیں کہ علامات صغریٰ میں سے کوئی بھی ایسی باقی نہیں رہ گئی جو پوری نہ ہو چکی ہو۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے 1500 ہجری سال سے تجاوز نہیں کرنا۔ اس وقت ہم 1443 ہجری میں رہ رہے ہیں۔ کم و بیش ہمارے پاس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع کریں تو 47 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کریں تو 57 سال، کم و بیش یہی 40 سے 50 60 سال کے درمیان ہمارے پاس وقت باقی ہے۔ اسی میں علامات کبریٰ کا ظہور ہونا ہے، امام المہدی نے آنا ہے، دجال کا خروج ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے تشریف لانا ہے، اور یاجوج ماجوج نے آنا ہے۔ یہ 4 علامات کبریٰ ہیں، اور اس کے بعد دعوت الارض یا سورج کا مغرب سے نکلنا وہ واقعات ہوں گے، لیکن اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ یہ روایات آپ کے سامنے صحیح ریفرنسز کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اس سلسلے میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے، اور کوئی امکان اس بات کا باقی نہ رہے، اور کوئی بحث کی گنجائش باقی نہ رہے کہ یہی امت، یہی جنریشن، یہی نسل آخری نسل ہے، اور اس کے بعد کوئی وقت باقی نہیں ہے۔ جب یہ امت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی زمین کے اوپر بدترین لوگ رہیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت واقع ہوگی۔ اس کی ڈیوریشن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنی دیر تک وہ لوگ رہیں گے۔ کچھ روایات میں ہمیں 120 سال کا عرصہ ملتا ہے، لیکن اکثر روایات میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس میں کتنے دن اور سال اور مہینے باقی ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کے باقی ہونے میں آدھی صدی سے زیادہ، 40 50 60 سال سے زیادہ باقی نہیں رہ گئے۔ اور اس بیس کے اوپر، ٹائم لائن کے اوپر، ڈیٹس کے ساتھ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، امام المہدی کب پیدا ہوئے ہوں گے، اور امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کب ہوگی۔ آپ کو یہ اتھینٹک ریفرنسز پہنچانے کے لیے ہم نے ویب سائٹ کا آغاز کر دیا ہے، جس کے اوپر یہ تمام احادیث اور روایات موجود ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو پہلا لنک اسی آرٹیکل کے بارے میں ملے گا، اسی ٹاپک کی تفصیلات ملیں گی، جن میں یہ احادیث، روایات، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی تفسیر، وہ تمام چیزیں ریفرنسز اور لنکس کے ساتھ ڈیٹیل میں بتا دی گئے ہیں۔ آپ ڈسکرپشن میں جائیں، پہلے لنک پر کلک کریں awaisnasir.com پہ، وہاں پر آپ کو یہ تمام ریفرنسز مل جائیں گے تاکہ کسی کو اس سلسلے میں کوئی شک باقی نہ رہے، اور جو لوگ اس بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور خود مانتے ہیں، ان کو بھی یہ دلیل آگے ثابت کرنے میں مشکل ہوتی ہے، ریفرنسز کی کمی ہوتی ہے۔ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کتب نکال کر ان کو کھنگالے اور حدیث کا نمبر وغیرہ بتائے۔ لہٰذا آپ کے لیے کام آسان ہو گیا ہے، آپ نے صرف جانا ہے اس لنک کے اوپر ریفرنسز، حدیث کا نمبر، کتاب کا نام اور حدیث کا ایکچول جو متن ہے، عربی، اردو، انگریزی، عربی اور انڈونیشین لینگویجز میں آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر ایک ہی جگہ پر مل جائے گا، تاکہ یہ حق کی بات، آخرت کی تیاری کی بات، توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے توبہ کی بات مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھ آ جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
اس سے پہلے توبہ کر لے کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔